مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر بیت المعمور تعمیر کیا، جس کو آسمانوں کا کعبہ کہا جاتا ہے، اور ٹھیک اسی کے نیچے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا، جو زمین کا کعبہ کہا جاتا ہے، قبلہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کو جو اس سے کنیکشن جوڑنا چاہتا ہے مسجد بنانے کا حکم دیا، کہ یہ مسجد ٹھیک کعبہ کے رخ پر بنائی جائے، تاکہ معلوم ہو کہ اس کا کنیکشن کعبۃ اللہ سے، اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف، اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہونے کا مطلب عرش کی طرف اس کا رخ ہے، اللہ کے خاص قرب کی طرف اس کا رخ ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب اللہ تبارک تعالیٰ قیامت برپا کرے گا، آسمان و زمین کو توڑنا چاہے گا اور اس کا ارادہ کرے گا، تو مسجدوں کو حکم دیا جائے گا کہ یہ چل کر کعبۃ اللہ سے مل جائے۔ تو جس رخ پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں چاروں طرف، وہ جا کر کعبۃ اللہ سے مل جائیں، اور پھر اللہ کعبہ کے ساتھ یہ ساری مسجدوں کو جنت کا حصہ بنا دے گا، اور باقی زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی، آسمان توڑ دیے جائیں گے، چاند سورج ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور بندوں سے یہ کہا کہ تم جب اس سے کنیکشن قائم کرنا چاہو اور اللہ کا قرب چاہو، تو اپنا دکان چھوڑ کر مسجد میں آ جانا، اپنا مکان چھوڑ کے مسجد میں آ جانا، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مسجد میں آ جانا، اور یہ کنیکشن 5 مرتبہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ گویا یہاں آ جانا جنت میں آ جانا، یہ بتلانا ہے کہ ہم جنت میں ہو کے آ گئے۔ اور اس مسجدوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا تعلق قائم فرما دیا۔ اسی لیے رحمت والے نبی، جن کو رحمت للعالمین کہا گیا، سارے جہان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے جن کو رحمت بنا کے بھیجا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قیامت کے قریب لوگ مسجدوں سے غافل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب کے زمانے میں آپ کے صحابہ اور آپ کے بعد والے تابعین اگر کوئی مسجد میں نہیں دکھائی دیتا تھا تو یہ سمجھتے تھے یا تو سفر پہ گیا ہوا ہے، یا بیمار ہے، یا وہ منافق ہو گیا، ایمان سے ہٹ گیا۔ بس یہ 3 چیز کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں تھی۔ لیکن قیامت کے قریب آنے والے حالات جب دکھائے اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مسجدیں ویران ہیں، لوگ اپنی دکانوں پر، اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجدوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک شخص سے کہوں کہ اذان کہے مؤذن سے، اور جب وہ اذان کہنے لگے اور کہہ دے تو پھر میں لکڑیاں جمع کروں، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جو لوگ گھروں میں رہ گئے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سارے جہان کے رحمت والے نبی، جنہوں نے رحمت پورے عالم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس تک آپ کی رحمت نہ پہنچی ہو، وہ رحمت والے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سب کو آگ لگا، جلا کے خاک کر دوں۔
کیونکہ اتنا بڑا اللہ نے انعام فرمایا، اتنی بڑی رحمت نازل فرمائی، اتنی عظیم دولت عطا فرمائی، اور ان کو پتہ نہیں وہ دکان کو بڑا سمجھ رہے، اپنے مکان کو بڑا سمجھ رہے۔ ایسے لوگوں کو تو جل جانا بہتر ہے، میرا جی چاہتا میں آگ لگا دوں، لیکن میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ گھروں میں عورتیں بھی تو ہیں، عورتوں کو تو مسجد میں نہیں آنا، گھروں میں عورتیں ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، اس لیے ایسا نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میرا جی یہی چاہتا ہے۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ مسجد کیسی چیز ہے، کیا عظیم دولت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ہاں قیامت کے قریب یہ سب ہونا ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ نے سب کچھ دکھلایا ہے پیارے حبیب کو کہ آپ کی امت دیکھیے کیا کر رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مساجد معمورۃ وہی خراب، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجدوں کو تو لوگ دیواریں بڑی اچھی اچھی بنا رہے ہیں، عمارتیں بڑی اچھی اچھی بنا رہے ہیں، مینار اور دروازے تو لاکھوں لاکھ روپے لگائے دے رہے ہیں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کی یاد ان طرف آنے والے نظر نہیں آ رہے، مسجدیں ویران پڑی ہوئی۔ عمارتوں کا نام خالی تھوڑی ہے، مسجد تو اصل نمازیوں کا ہے، جب نمازی آئیں گے تب اس کا فائدہ ہوگا، انہیں خالی دروازے بنا دینے سے اور مینار اونچے اونچے بنا دینے سے فائدہ نہیں۔ مساجد معمورۃ وہی خراب، ویران پڑی ہوئی ہیں، اور مسجدوں کی تعمیریں بڑی شاندار ہو رہی ہیں، دیواریں بڑی اونچی اونچی ہو رہی ہیں، مینار اور دروازے لاکھوں روپے لگائے دے رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ کہ قیامت کا نقشہ قریب قرب قیامت کا سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بتایا ہے۔ اور ایسے موقع پر پھر یہی ہوگا کہ پھر وہ مسجدیں توڑی جائیں گی، پھر ان مسجدوں پر دشمن مسلط کیے جائیں گے، پھر ان مسجدوں کو گرا کر ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوگا کہ جب تم نے پہلے خود ہی تو گرایا ہے، انہوں نے تھوڑی گرایا، ویران تو تم نے کیا ہے، انہوں نے کیا ویران کیا؟ ویران جگہ کو تو توڑ ہی دیا جاتا ہے، لوگ توڑ ہی دیتے ہیں آ کر، ویران جگہ کو کون خیال کرتا ہے؟ تو تم نے اپنے خود اس مسجدوں کو ویران کر دیا، تو پھر دکھڑا مت رونا کہ مسجد گرائی جا رہی، گرانے والے تم ہو، ویران کرنے والے تم ہو، مسجدوں سے غفلت کرنے والے تم ہو، مسجدوں سے توجہ ہٹانے والے تم ہو۔ تم سے تو کہا گیا تھا 5 وقت آ کے رکھوالی کرنا ان مسجدوں کی، اس لیے کہ جنت کا حصہ ہیں، اور تم نے 5 وقت رکھوالی نہیں کی، تو یہاں کون آئے گا؟ پھر کون آئے گا یہاں پر؟ پھر ایسے ہی لوگ تو آئیں گے کہ جو مسجدوں کو توڑ بھی دے، جب ویران ہے تو وہاں تو کوئی بھی آ کے قبضہ کر لیتا ہے، کوئی بھی آ کر کے سارے کام کر لیتا ہے۔ ہم ایک مسجد کو روتے تھے، لیکن دیکھتے دیکھتے چاروں طرف وہی کہ جب مسجدیں ویران پڑی، ان کا مقصد کیا ہے پھر کھڑے ہونے کا؟ جب تم خود نہیں آ رہے ہو یہاں پر تو پھر ان کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ پھر ان میناروں کا کیا مطلب ہے جب یہاں مینار ماننے والے نہیں، دیوار ماننے والے نہیں، کعبہ کی جو کس کا کنیکشن کعبہ سے ہے، اس کو نزدیک، تمہارے نزدیک اس کی عزت نہیں رہی، تو پھر دوسرا کیوں عزت کرنے لگا؟ دوسرا کیوں اس کا احترام کرنے لگا؟ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ کسی غیر مسلم کی بھی اگر بجتی ہوئی بارات جا رہی ہوتی تھی ڈھول تاشے کی، تو مسجد کی دیوار آتے ہی سب لوگ خاموش ہو جاتے تھے، اور بڑے خاموشی کے ساتھ مسجد کے سامنے سے گزر جاتے تھے، اور جب مسجد کا احاطہ ختم ہو جاتا تھا پھر جا کر اپنے ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیتے تھے۔ یہ کب تھا؟ جب یہ مسجدیں آباد تھیں، مسجدوں میں لوگ بھرے ہوئے تھے، مسجدوں کی دیواروں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی تھی، یہاں ذکر کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے، یہاں تلاوت کرنے والے موجود ہوتے تھے، تو ان کے احترام میں سارے لوگ احترام کیا کرتے تھے اور اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ مسلمان ہی مسجد کی دیوار سے لگ کر اسمیک پی رہا ہے، مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے جوا کھیل رہا ہے، مسجد کی دیوار سے لگ کر شراب پی رہا ہے، مسجد کی دیوار سے لگ کر کے گالیاں بک رہا ہے، مسجد کی دیوار سے لگ کر اول فول بک رہا ہے، مسجدوں کے دیوار سے لگ کر کے تمام الٹے سیدھے جوئے ہو رہے ہیں، سٹے ہو رہے ہیں، جب تم ہی نہیں ادب کر رہے تو ہم کیوں ادب کریں گے؟ ہمارا کیا ہے اس سے؟ جب تمہارا ہی جس کا تم اپنا کہتے ہو جب وہ نہیں تو پھر یہ کسی اور کا کیسے ہو جائے گا؟ پھر تو اس کو ویرانی ہی اور اس کو گرا دینا ہی اس کے تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ آج دیکھیے کون سی مسجد نہیں جس پر گرانے والے اکٹھے ہو کے نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم نے بلایا ہے، ہم نے ان کے لیے موقع دیا ہے، ہم نے ان کے لیے راہیں کھولی ہیں، ہم نے خود یہ کر کے دکھلایا ہے کہ تم آ کے گرا دو انہیں۔ جب ہمارا ہی یہ مقام کی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی عمارتوں کو کھڑا کر کے آؤ اس کو گراؤ، گویا کہ ہم عملی طور پر ان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ اس چیز کے لیے آ رہے ہیں، پھر ہم رونا روتے ہیں۔ یہ رونا نہیں ہے، اصل تو رونا یہ ہے کہ مسجد کی دیوار آباد ہو جاتی کہ ہم کسی کو یہاں آنے نہیں دیں گے، ہم اس کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے در و دیوار
دीवार के अंदर जमघटा लगाए हुए हैं और एक मर्तबा नहीं 5 वक्त अंधेरों में भी बैठेंगे और रोशनी में भी बैठेंगे कि कोई इधर हिम्मत आने की कर नहीं सकता है। ये अगर होता तो यकीनन कोई भी इस तरफ आने का रुख नहीं कर सकता था। ये सारी चीज़ें हमारी ही बनाई हुई हैं, हमारी ही ये सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं। अब भी हमारे लिए मौका है कि हम इस चीज़ को तौबा करके दोबारा मस्जिदों के एहतराम करने वाले बन जाएं। मस्जिदों की कौन सी चीज़ आबाद है आज? मस्जिदों के दरवाज़ों की चप्पलें तक तो महफूज नहीं हैं। क्या मस्जिद की दीवार महफूज होगी? मस्जिद का मीनार कैसे महफूज होगा जब मस्जिद के दरवाजे की चप्पलें महफूज नहीं हैं? जिसकी चप्पल न मिली उसने दूसरे की चप्पल पहनी, वो चल पड़ा, कहने लगा कि भाई क्या तो हमारी कोई पहन गया तो हम किसी की पहन के जा रहे हैं। जब दरवाज़ों की चप्पलें महफूज ना हो, उसकी दीवार महफूज रहेंगी? उसके मीनार महफूज रहेंगे? उसके दरवाजे महफूज रहेंगे? हरगिज़ नहीं रहेंगे। ये खिलाफ तवक्को है कि हम गेहूँ के बजाय चावल बो दें और हम ये सोचें इसमें से गेहूँ निकलेगा। कैसे निकल आएगा गेहूं? जो बोया है वही निकलेगा। कांटे बोए हैं तो कांटे निकलेंगे और फल बोया है तो फल निकलेगा। जो हम बोएंगे वही निकलेगा। तो मस्जिदों की दीवारों की, मस्जिदों के दरवाज़ों की चप्पलें महफूज नहीं तो फिर कहाँ से इनकी दीवारें महफूज रह सकती हैं? 6 दिसंबर इसका नाम नहीं है कि हम स्टेटस लगा दें और दीवार पर लिख दें, इश्तिहार चिपका दें, 2 नारे लगा दें। इसका नाम 6 दिसंबर नहीं है। ये नाम है मस्जिदों को आबाद करने का। अगर दर्द है तो इसको आबाद करके दिखलाओ, अगर दुख है तो इसे आबाद करके दिखलाओ, और दुख दर्द नहीं है तो नारे लगा के अपने घर बैठे रहो। कोई दीवार महफूज रहने वाली नहीं है। जब मस्जिदें महफूज नहीं रहेंगी तुम्हारे घर महफूज रहेंगे? जब मस्जिदों की दीवार महफूज नहीं रहेगी तुम्हारे कारोबार महफूज रहेंगे? इनमें तो आग लगनी ही लगनी है और इनको जलाकर राख, क्योंकि प्यारे हबीब ने फरमाया है कि मेरा जी चाहता है इन्हें आग लगा दूं, जो मस्जिदें में नहीं आ रहे। तो ये जो आग हमारे मकानों में, दुकानों में लग रही है वो इस मस्जिदों को वीरान करने की वजह से, इसका फैसला है ये, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हमारे नारे और हमारा चिल्लाना और हमारा चीखना इसको नहीं रोक सकता है। इसका वाहिद हल वही है जो प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। आप गुरुद्वारे हक पर नहीं हैं, लेकिन आप जाके देखिए उनके दरवाज़ों की चप्पलें भी महफूज हैं। जब चप्पलें महफूज हैं तो उनकी दीवारें भी महफूज हैं। पूरा मुल्क मिलकर उनके गुरुद्वारे की एक ईंट को नहीं निकाल सकता है। जब उन्होंने हिफाजत की है तब ना, और जब हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन आएगा? कोई भी आ जाएगा यहाँ पर। उन्होंने अपनी चप्पलों की भी हिफाजत की है। अगर कोई गुरुद्वारे के अंदर चला जाता है, उन्हें मतलब नहीं है कौन जाने वाला है, किसी मुसलमान की चप्पल है या किसी और की चप्पल है या किसी छोटी बिरादरी की चप्पल है, कुछ नहीं। ये अंदर गया है और ये उस पवित्र जगह पर गया है। इसने खुदा से राब्ता करने का इरादा किया है, लिहाजा इसकी चप्पल भी पवित्र है, इसकी चप्पल भी अजमत वाली है, इसकी चप्पल भी एहतराम वाली है। कोई आता है उस पर पॉलिश कर देता है, कोई आता है उसको सजा के रख देता है, कोई आता है उसके चप्पल को सीधा कर देता है। जो चप्पलों की रखवाली मस्जिदों अपने दरवाज़ों की करेगा उसी की दीवारें महफूज रह पाएंगी, और जो चप्पलों की तो हिफाजत न कर पाए, दीवारों की हिफाजत के नारे लगा रहे हो। और चप्पलें जो चाह रहा है पहन के जा रहा है, नमाजियों की जिसके चाह रहा है पैर में आ जा रहा है वो पहन के चला जा रहा है। और अगर पहन के नहीं जा रहा है तो कम से कम ये तो कर ही रहा है कि अपनी चप्पल दूसरों की चप्पलों पर रख के पहन रहा है, उसकी चप्पलों को घटिया समझ रहा है। उस नमाजी की जो अल्लाह से बात करने आया है उसकी चप्पलों पर रखकर अपनी चप्पल पहन रहा है, उसकी चप्पलों पर ठोकरें मार रहा है, उसकी चप्पलों को बाहर निकाल दे रहा है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं एक चप्पल यहाँ रखी है और दूसरी चप्पल वहाँ पड़ी है। किसी के अंदर ये ख्याल भी नहीं आता कि एक नमाजी की चप्पल है, एक अल्लाह से बात करने वाले की चप्पल है, एक अल्लाह से दुआएं मांगने वाले की चप्पल है। लाओ इसको उठाकर यहाँ रख दूं, इस चप्पल से हटकर दूसरी चप्पल ठोकर से अलग हो गई। इसका भी ख्याल हमारे जहन में नहीं आता, बल्कि एक ठोकर मार के और आगे कर देते हैं। होगी किसी की, हमसे क्या लेना देना है? हमारी चप्पल ठीक रहनी चाहिए, हमारी चप्पल नहीं चुरनी चाहिए। आज उठा उठा के चप्पलें मस्जिद के अंदर रखनी पड़ रही हैं। जो दरवाजे रखने की जगह थी मस्जिदों की दीवारों में जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ चप्पलें क्यों रख रहे हैं? जब दीवार भी महफूज नहीं है, यहाँ भी चप्पल तुम्हारी महफूज नहीं रहेगी, यहाँ से भी तुम्हारी चली जाएगी। ये हालात हमारे हो चुके हों। कौन से नारे हैं, कैसे नारे हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कैसा स्टेटस है, इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मस्जिदों के पास जो बैतुल खला बना दिए जाते हैं, पेशाब घर मुसाफिरों के लिए बना दिए जाते हैं, आने जाने वालों के लिए, बाहर लोगों के लिए बना दिए जाते हैं, उसकी दीवारें ऐसी होती हैं जैसे कि यहाँ जानवर बांधे जाते हों, जैसे यहाँ पर कोई जानवर बंद करके गया हो, उसकी कोई दीवार सलामत
مرمت نہیں ہوتی. پیک مار مار کر کے لوگ اتنا گندا کر دیتے ہیں اور بیت الخلاؤں کا وہ حال کرتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق اس سے. مسجد کے پاس بنی ہوگی نمازیوں کے لیے, ہمارے لیے تو تھوکنے کی جگہ ہے, ہمارے لیے تو برباد کرنے کی جگہ ہے, ہمارے لیے تو اس کو توڑ پھوڑ کر دینے کی جگہ ہے. ہم اس کا بھی کوئی خیال نہیں کرتے کہ یہاں نمازی آ کر یہاں پیشاب کرے گا, یہاں نمازی آ کر کے پاکی حاصل کرے گا. ہوگا کوئی نمازی, ہمارا کیا لینا دینا؟ جب ہم نمازی نہیں تو کوئی بھی نمازی نہیں ہے. یہ حالات ہمارے ہو چکے ہوں, پھر ہم یہ کہیں کہ مسجدیں محفوظ رہیں گی؟ ہرگز محفوظ نہیں رہیں گی. خیال ہے یہ, خالی خواب ہے خالی, ہرگز یہ محفوظ رہنے والی نہیں ہے. جو ہو رہا ہے ہو, اور اس سے زیادہ ہوگا, اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. بہت ہی یہ سب کچھ ہمارا کمایا ہوا ہے, یہ ہمارا اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ ہمارا کیا ہوا, ان کا دوش نہیں ہے, یہ دوش ہمارا ہے. آپ کسی مسجد چلے جائیں, بنارس کی بات چل رہی ہے, متھرا کی بات چل رہی ہے, میں سب جگہ جا کے دیکھ کر کے آیا, جہاں پر گوبر مسجدوں کی دیواروں سے پاتے جا رہے ہوں, وہ مسجد محفوظ رہے گی؟ ہرگز نہیں محفوظ رہے گی. اس کا نمبر یہی ہے جو ہو رہا ہے. نمازی نماز نہیں پڑھ سکے گا, اس کے اندر نمازوں پہ پابندی لگا دی جائے گی. اس لیے اگر ہم کو اپنی مساجد بچانی ہے تو 5 وقت مسجدوں کو بھرنا ہے. اگر مساجد بچانی ہے, ان کے دروازوں کی چپلوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, چاروں طرف کی دیواروں کی بھی حفاظت کرنی ہے. یہ اللہ کے گھر کی دیوار ہے, یہاں جوا نہیں ہوگا, یہاں سٹا نہیں ہوگا, یہاں شراب نہیں ہوگی, یہاں اسمیک نہیں ہوگی. یہ اللہ کے گھر کی دیوار ہے, ذرا دور ہٹ جاؤ یہاں سے. اللہ کی دیواروں کا, اس کا گھروں کا احترام کر لو, تو پھر ہمارا بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا اور کوئی ان مسجدوں کی طرف نگاہ اٹھانے والا نہیں ہوگا. اس طریقے کے حالات سے اب تو مسجدوں کے اندر گانے بجنے لگے, موبائلوں کے اندر گانے لگا کر کے ہم شوق پورے کر رہے ہیں. اور وہی موبائل کا خیر سوئچ آف کرنا تو کوئی بھی بھول سکتا ہے, بھول ہو جاتی ہے, لیکن بھول ہونے کے بعد یہ دیکھو مسجد میں ہو کیا رہا ہے. تم نے اس کے اندر کون سی گھنٹی لگا رکھی ہے, اس کے اندر کون سے گانے مسجد کے اندر آ کے بج رہے ہیں. جو گانے تو مسجدوں کے اندر آ کے بجواؤ, وہ دیواریں محفوظ رہیں گی. مسجدوں کے اندر گانے بج رہے ہیں, عاشقی تمام گانے مسجدوں کی پہلی صف میں بجا رہے ہیں, ہم بجانے والے ہم ہیں. سوئچ آف کرنا بھول جاتے ہیں, ہو سکتا ہے بھول جائیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ دیکھو تمہارے موبائل میں لگا کیا ہے, تم مسجد میں جا رہے ہو, تم نے کیا لگا رکھا ہے اس کے اندر. ایسے اول فول گانے, ایسے فحش گانے, ایسے کفریہ گانے اور ایسی میوزک, اور اس کو لگا کے تم مسجد میں آ گئے. تم نے یہ نہ سوچا کہ مسجد میں بھی کیا, اپنے گھروں میں بھی اس کو نہیں لگانا تھا. ہماری سادی گھنٹیاں ہونی چاہیے تھیں کہ اگر بھولے سے بج بھی جائے تو سادی ہی گھنٹی تو بجے گی. گانا بجانے والوں میں تو نام نہیں لکھا جائے گا, مسجدوں میں کفر کی آواز بلند کرنے والوں میں تو نام نہیں لکھا جائے گا, مسجدوں میں سارنگی بجانے والوں کا نام تو نہیں لکھا جائے گا. کم سے کم مسجدوں کی تو دیواروں کا احترام کریں. اگر اس کا احترام نہیں تو اللہ کا بھی احترام نہیں, پیارے حبیب کا بھی احترام نہیں. ہم نے اس کو کھیل کھلواڑ سمجھا ہے. ان مسجدوں کی عزتوں کو نہیں پہچانا ہے. ان مسجدوں کی عزت کو پہچاننا پڑے گا. اس کی حفاظت سے ہمارے گھر محفوظ ہیں, اس کی حفاظت سے ہمارے کاروبار محفوظ ہیں, اس کی حفاظت سے ہمارے بال بچے محفوظ ہیں, اس کی حفاظت سے ہمارے محلے اور ملک محفوظ ہے, اس کی حفاظت سے ہمارے شہر محفوظ ہے. ایک جگہ جانا ہوا تھا, وہاں لوگ کہتے تھے کہ یہاں ہر سال آگ لگ جاتی ہے, کوئی ترکیب بتا دو, دعا کر دو. ہم نے کہا یہ بتاؤ یہاں مسجد ہے کہ نہیں, کہ مسجد تو نہیں ہے. میں نے کہا مسجد بنا لیجئے, انشاءاللہ آگ لگنا بند ہو جائے گی. کہ پکی بات ہے؟ میں نے بالکل پکی بات ہے. ان لوگوں نے مسجد بنائی اور فوراً کہا یہاں بنیاد رکھ دو, ہماری زمین پہ بنیاد رکھ دو. فوراً ایک شخص نے زمین دے دی, اب وہاں بنیاد رکھی گئی, مسجد بن گئی. میرے خیال میں 15 سال تو ہو گئے ہوں گے, آج تک آگ نہیں لگی ہے. یہ اس کی دیواروں سے ہم سب محفوظ ہیں, پورا ملک محفوظ ہے, پورا ملک محفوظ ہے, اور پورے شہر کے شہر محفوظ ہیں. لیکن جب اس مسجدوں میں آنے والے ہوں اور مسجدوں کی رکھوالی کرنے والے ہوں, یہاں کا کوڑا اپنے ہاتھ سے نکالتے ہوں, یہاں کی جھاڑو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہوتے تھے, مسجد نظر پڑ جاتی تھی, اپنی سواری کھڑی کرتے تھے, دوپٹہ اپنا وہ کپڑا اپنی کمر سے باندھتے تھے اور جھاڑو اٹھا کر مسجد کی صفائی کر کے تب آگے بڑھتے تھے. یہ اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت کر دینے سے میری حفاظت ہے, اس کی صفائی کرنے سے میری صفائی ہے, اس کے صفائی کر دینے سے میرا قلب صاف ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. یہ تصورات تھے صحابہ کرام کے, تابعین کرام کے, اولیاء کرام کے. ہم نام لیتے ہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا, کتنا ہم نام لیتے ہیں, لیکن نام ہی نام ہے. ذرا ان کے اعمال بھی تو اٹھا کے دیکھو. روزانہ مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے, روزانہ مسجد میں خود جھاڑو لگاتے تھے, خود اذان دیتے تھے, اور 1-2 دن نہیں, مستقل آپ کا یہی کام تھا. یہ وہ جانتے تھے اسی مسجد سے عزت ملتی ہے, یہیں کی دیواروں سے اللہ راضی ہوتا ہے, انہی دیواروں پہ خدمت کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو جانتا تھا وہ سب پا لیا, اس نے سب کچھ حاصل کر لیا. اور جس نے ان مسجدوں کی طرف نہیں
نہیں دیکھا، وہ سمجھتا رہا اس کا ہمارا کیا تعلق، ہم تو پیدا ہوئے ہیں کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، 1 کے 10 ہو جائیں، 10 کے 1000 ہو جائیں، 1000 کے 2000 ہو جائیں، اسی لیے ہم آئے ہیں، کما لیں گے، جیب بھر جائے گی، کھائیں گے پیئیں گے، مست ہو جائیں گے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم دنیا میں ہرگز نہیں بھیجے گئے، اس کے لیے تو جانور بھیجے گئے، جانور اس کام کے لیے بھیجے گئے، وہ کر رہے ہیں یہ کام، ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہمیں 5 وقت دکانوں کو چھوڑنا ہے، 5 وقت مکانوں کو چھوڑنا ہے، 5 وقت بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ تصور رہا اور یہ احترام رہا اور یہ خیال رہا تو ہماری مسجدوں کی طرف کوئی نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے، توڑنا تو بہت دور کی بات ہے، نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اس فیصلے کو سمجھ کر اور اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔